بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے عثمان سلیم قادری۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے: گر، عورت اور گھوڑے میں۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ کیا عورت منحوس ہے، کیا گر منحوس ہوتا ہے، کیا گھوڑا منحوس ہوتا ہے؟ اس کی آج ہم تشریح بیان کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی غیر آباد زمین کو آباد کرتا ہے تو وہ زمین کا مالک ہو جاتا ہے، وہ زمین اس کی ہو جاتی ہے۔ تو کیا آج کے دور میں اگر کوئی غیر آباد زمین کو آباد کرے گا تو کیا وہ اس کا مالک ہوگا یا اس کا مالک وہی ہوگا جس کی ملکیت وہ زمین ہے؟ اس کی بھی ہم آج تشریح بیان کریں گے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو بخار آئے تو بخار آگ کا ٹکڑا ہے تو چاہیے کہ اسے پانی سے بجھائے اور جاری نہر میں جو ہے وہ غسل کرے، نہائے اور اپنا منہ جو ہے پانی کے دباؤ کی طرف رکھے۔ تو کیا بندہ اگر پانی میں غسل کرے گا تو کیا اس سے جو ہے شفا حاصل ہو جائے گی؟ اگر کوئی ٹھنڈ کے موسم میں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے غسل کرے گا تو کیا اس سے بھی شفا حاصل ہوگی؟ تو اس حدیثوں کا کیا مطلب ہے، آج ہم اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ پہلی حدیث مبارکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے۔ نمبر 1 عورت میں، گر میں اور گھوڑے میں۔ اس کی 3 چیزیں، اس کی مختلف تشریحات بیان کی گئی ہیں، کتب جو ہیں وہ اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں، علیحدہ سے اس کے بارے میں مختلف کتب میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اس کے جو مشہور جو اقوال ہیں وہ میں 3 آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ عورت، گر اور گھوڑے میں نحوست ہوتی۔ ایک تو اس کا یہ مفہوم بیان کیا گیا۔ اسی طرح ایک اس کا یہ مفہوم بیان کیا گیا کہ عورت میں کی نحوست یہ ہے کہ وہ بچے کو نہ جنے، یعنی اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو یہ عورت کی نحوست ہے، اور وہ ماں باپ کا جو شوہر کی نافرمان ہے تو یہ بھی اس کی نحوست ہے۔ گر کی نحوست یہ ہے کہ اتنا بند ہے، اتنا جو ہے تنگ ہے کہ اس میں اذان کی آواز نہیں آتی اور اس کے پڑوسی جو ہیں وہ اچھے بندے نہیں ہیں، تو یہ گر کی نحوست ہوتی ہے۔ اور گھوڑے کی نحوست کیا ہے؟ گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے، تو یہ گھوڑے کی نحوست بیان کی گئی۔ اب اس کے 2 مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اسی طرح ایک اور مفہوم ہے، دو آدمی حضور سے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا سیدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ نحوست عورت میں ہے، گر میں ہے اور گھوڑے میں ہے۔ تو آپ اس کا کیا مطلب بیان کریں گی؟ آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ وہ صحیح بیان کر رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ حدیث مبارکہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس کے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بیان یہ کر رہے تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مجلس میں لیٹ حاضر ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے حدیث کا پہلا حصہ جو ہے وہ نہیں سنا اور آخری حصے کو سن کر لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا آپ نے مکمل حدیث بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے، اور ایک روایت میں زمانہ جاہلیت کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، عورت میں، گر میں اور گھوڑے میں۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو ہے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی تھی، نہ کہ اپنے بارے میں کہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا یہ جو نحوست کا جو وہم و گمان کیا جاتا ہے یہ ان عورت اور گر اور گھوڑے میں نہیں ہوتا، یہ وہم جو ہے بس لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی بھی اصل اور جو ہے بنیاد نہیں ہے۔ تو یہ 3 مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ نحوست سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی غیر آباد زمین کو آباد کرتا ہے تو اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ اب غیر آباد زمین کو آباد کرنے کے آج کے دور میں اگر کوئی بندہ کہیں دیہات میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک زمین خالی پڑی ہوئی ہے، کوئی اس میں کاشتکاری نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے میں اس حدیث پر عمل کروں گا اور اس میں کاشتکاری کروں گا اور اس کا مالک ہو جاؤں گا، تو کیا حقیقت میں اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کا مالک ہو جائے گا؟ تو یاد رکھیے یہ میرے حدیث مبارکہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے وہ لونڈے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی مفتی کی، کسی بھی عالم شریعت کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود دین کو سیکھنا جانتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، تو ہم خود دین پڑھ کے جو خود اس پر عمل کرنا چاہیں گے تو وہ اس حدیث مبارکہ کو لے کر اگر عمل کرے تو کیا یقینی بات ہے وہ جو ہے آپس میں لڑائی اور جھگڑے کا، قتل و غارت کا سبب بنیں گے۔ تو اس حدیث کا صحیح معنی کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں کسی عالم شریعت کے پاس، کسی مفتی کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اس کا صحیح مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد وہ غیر مملوکہ
متعلقہ زمینیں ہیں کہ جو حکومت کے انڈر ہوتی ہیں اور بنجر ہوتی ہیں، ان جو ہے زمینوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو ان بنجر زمینوں کو آباد کرے گا حکومت کی اجازت سے تو اس زمین کا مالک ہو جائے گا، نہ کہ اس زمین کے بارے میں جو کسی کی مملوکہ ہے اور وہ اس کو آباد کرتا ہے تو وہ مالک ہو جائے گا، یہ ان جو زمینوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو بخار آگ کا ٹکڑا ہے تو چاہیے کہ اسے آگ سے بجھائے اور جاری نہر میں جو ہے وہ نہائے اور اپنا منہ جو ہے پانی کے دباؤ کی طرف رکھے اور کہے اور بسم اللہ پڑھے اور کہے یا اللہ اے الہی مجھے شفا دے دے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کر دے۔ پھر یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ عمل 3 دن میں 3 دفعہ کرے، اور اگر 3 دن میں شفا نہ ہو جائے تو 5 دفعہ، 5 میں نہ ہو تو 7، اور 7 میں شفا نہ ہو تو 9 دفعہ، اور فرمایا کہ 9 دفعہ جب یہ کرے گا تو یقینی بات ہے بخار 9 دن سے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی اسے 9 دن کے اندر اندر اس عمل کی وجہ سے جو ہے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اب کوئی بندہ یہ حدیث پڑھ کے وہ جو شانہ بنتا ہے، کہتا ہے مجھے علماء کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مفتیان اکرام کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس حدیث پر عمل کر کے سخت ٹھنڈ میں اور سخت سردی کے موسم میں، سخت دھند کے موسم میں جو نہائے گا اور اس حدیث پر عمل کرے گا اور ٹھنڈے پانی میں جا کے گوتے لگائے گا تو یقینی بات ہے وہ بیمار ہو جائے گا۔ مرکات نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک بندے نے اس حدیث کے ظاہر کو لے کر اس پر عمل کیا اور وہ اتنا سخت بیمار ہو گیا کہ اسے نمونیا ہو گیا، اس کا بچنا مشکل ہو گیا۔ آخر اللہ کر کے وہ بچ تو گیا، لیکن اس نے کیا کیا، جب زندہ بچ گیا تو اس نے اس حدیث کا انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا، اور وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی طرح آج کے دور میں وہ لوگ جو حدیث کے ظاہر کو دے کر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کی حقیقت کو نہیں جانتے علماء کے پاس جا کے اور مفتیان کرام کے پاس جا کے، تو یقینی بات ہے وہ بھی اگر اس کے ظاہر کو ہی دیکھیں گے تو ان کے بھی جو ہے گمراہ ہونے کے کبھی امکانات ہوتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں جن کو صفراوی بخار ہوتا ہے، یعنی گرمیوں کا بخار ہوتا ہے، یہ ان کے بارے میں ہے، لیکن پھر بھی ان کو بھی چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کرنے سے پہلے کسی ڈاکٹر سے، کسی حکیم کے پاس جا کر اپنی ٹمپریچر کا جو ہے حال معلوم کرے کہ کیا اس کے لیے اس ٹمپریچر میں نہانا درست ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد جا کے جو ہے اس حدیث پر عمل کرے، ورنہ جو ہے وہ نمونیا کا شکار ہو سکتا ہے اور سخت بیمار ہو کر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور اس حدیث کا انکار بھی کر سکتا ہے۔ تو تمام چیزوں کا خلاصہ یہ تھا، مفہوم یہ تھا کہ آپ کو جو حدیث سامنے آئے تو اس کا جو ہے پہلے آپ کی عقل میں نہیں آ رہی تو علماء کے پاس جا کے پوچھیں، خود اس کا اٹکل سے اندازہ لگانے کے بجائے جو ہے مفتیان کرام کے پاس جا کے اس کا مفہوم تلاش کریں، پھر جا کے اس پر عمل کریں، نہیں تو اگر آپ غلط عمل کر جائیں گے تو آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ جو ہے حدیث کا غلط مفہوم بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح اللہ نہ کرے دین اسلام سے خارج ہونے کی والی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔